أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ مسجد اقصی فلسطین کی تاریخ آپ کے سامنے پے در پے سیریل وائس وقتاً فوقتاً بیان کی جا رہی ہے، جس کا یہ الحمدللہ 20واں بلکہ 21واں ایپیسوڈ ہے۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس میں کس طریقے سے رہنا ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں کس طریقے سے داخلہ ہوا اور کیا صلح نامہ طے پایا، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ ان الفاظ کے ساتھ یا پھر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے، اور کئی روایات کے مطابق، کئی اثرات کے مطابق مورخین کے الگ الگ اقوال اس میں ہیں کہ صلح نامہ کہاں پر طے پایا۔ 3 اقوال اس میں مورخین کے آتے ہیں۔ ایک تو مقام جابیہ پر، مقام جابیہ جہاں پر مکہ المکرمہ سے سفر کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں پہلی منزل پر پڑاؤ ڈالا تھا اور وہاں پر آپ رکے تھے، یہ ہے مقام جابیہ۔ مورخ کا کہنا ہے کہ مقام جابیہ پر صلح نامہ طے پایا، اور وہیں پر ان کے جو بڑے پادری تھے اور اس میں ایک سفر دنوس تھا، وہ اور فلاں فلاں اپنی جان کی امان کو لے کر کے وہاں پر پہنچے، وہیں پر ہوا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ جو صلح نامہ تھا اس پر دستخط جو ہوئے ہیں اور اس کو لکھا گیا ہے دمشق میں، چونکہ دمشق اس ریاست کا جو اصل ہوتا ہے وہ جگہ تھی۔ اور بعض مورخین نے کہا ہے کہ اس مقدس شہر کے متعلق جو عہد نامہ تیار کیا گیا تھا، جس کو عہد عمر فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، وہ مقدس جگہ ہی پر یعنی ارض مقدس فلسطین اور مسجد اقصی ہی میں اس کو طے پایا گیا۔ اور وہ جو ایریا ہے جس کے متعلق پچھلے ایپیسوڈز میں بتایا گیا تھا کہ پورا کا پورا وہ ایریا جہاں پر مسجد اقصی کا تصور کیا جاتا ہے، اور مسجد اقصی کے حکم میں جو ہے وہ ایریا یعنی کوہ مرور اور کوہ زیتون اور کوہ سیہون جو اوپر والا حصہ ہے، اس میں یہ طے کیا گیا اور وہیں پر صلح نامہ لکھا گیا اور اس پہ دستخط ہوئے ہیں۔ چنانچہ صلح نامہ کیا تھا اور اس میں کیا شرائط لکھی گئی تھی اور کن کن چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا تھا، انشاءاللہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو خلاصتاً رکھا جائے گا۔ روایت یہ ہے کہ معاہدہ صلح پر دمشق میں دستخط ہوئے، اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ ایک مورخ کے مطابق صلح نامہ جابیہ میں طے پایا، اور ایک اور بیان کے مطابق معاہدہ صلح کی تکمیل بیت المقدس میں ہوئی، اور وہ اس طرح کے سفر دنوس نے اپنے سفیر کی امان چاہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا اور اس نے ایک درخواست کی کہ میں ایک سفیر کو بھیجوں گا، اس کی جان کی آپ امان دے دیں۔ اجازت مل گئی۔ جب آپ نے اسے امان دے دی تو سفیر بلا روک ٹوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا،
چونکہ اس بات کے اوپر تو ان کو بڑا اعتماد اور یقین تھا کہ یہ کہ بڑے امانت دار لوگ ہیں، جس چیز کا وعدہ کر لے زمین اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے لیکن یہ وعدہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جب امان دے دی گئی، سفر دنوس نے جس سفیر کو بھیجا تھا یہ بہت بڑا پادری تھا، اس نے ایک سفیر کو بھیجا تھا امان نامہ اور وغیرہ لے کر کے، تو فوراً اس نے جیسے ہی امان ملی وہ بلا روک ٹوک اور بغیر کسی اس کے وہ خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم سے صلح کر لی جائے اور خراج لے کر یعنی جزیہ لے کر باجگوار ہم کو بنا لیا جائے۔ کوئی بھی روایت حدود شہر بیت المقدس میں 12,000 یونانی اور 50,000 اصل باشندے اس وقت اس شہر میں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ کل یونانی 3 دن کے اندر اندر شہر سے نکل جائیں۔ جتنے یونانی ہیں یعنی 12,000 یونانی اس وقت اس شہر میں موجود تھے اور 30,000 کے اوپر وہاں کے اصل باشندے موجود تھے۔ تو آپ نے کہا کہ باشندے جو ہے وہ یہیں پر رہیں گے اور جو یونانی ہے 12,000 وہ کل کا کل 3 دن کے اندر اندر وہ یہاں سے چلے جائیں گے، اور شہر کے اصلی باشندے جو 50,000 ہیں وہ خراج اور جزیہ دے کر ٹیکس پے کر کے یہاں پر رہیں گے۔ چنانچہ 5 دینار عمرہ یعنی جو امیر لوگ رہتے ہیں رائل اور ایک اچھی زندگی گزارنے والے جو عمرہ ہیں مالدار ہیں، ان کے لیے جو ٹیکس طے ہوا وہ 5 دینار کا، اور جو متوسط حضرات ہیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے 4 دینار طے ہوا، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے 3 دینار، کہ وہاں کے اصلی باشندے جو 50,000 رہنے والے تھے ان لوگوں کے لیے ٹیکس اور جزیہ طے ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں کے اصل باشندے نہیں تھے ان کے لیے یوں کہا کہ وہ 3 دن کے اندر شہر خالی کر دیں، اور باقی کے جو غریب لوگ ہیں وہ 3 دینار اور متوسط 4 دینار اور جو عمرہ ہیں ان کے لیے 5 دینار سالانہ فی کس لوگوں پر طے ہو چکا تھا۔ بوڑھے نابالغ اور عورتیں ٹیکس سے مستغنی قرار دے دیے گئے تھے، اور ممتاز باشندگان شہر اور مسلمان کے مابین فتح بیت المقدس کے بعد جو عہد نامہ تحریر پایا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا کہ اس کا کیا خلاصہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس طریقے سے اس میں لکھا ہوا تھا، یہ ایک تحریری اقرار ہے کہ من جانب عیسائی باشندگان بیت المقدس جو مرتب کی گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے نام۔ جب آپ ہم پر غالب آئے، لکھا ہوا یہ تھا، جب آپ ہم پر غالب آئے ہم نے آپ کی اطاعت منظور کی، اور ہم نے اپنے تئی اپنے بچوں، اپنے ہم مذہبوں اور اپنے مقبوضات کو اب آپ کے حوالے کر دیا، اور عہد لیا کہ چھوٹے بڑے گرجوں، خانقاہوں اور راہبوں کے جتنے بھی حجرے تھے ان میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہوگی، نہ ان میں سکونت اختیار کی جائے گی، نہ یہ ڈھائے جائیں گے، ان میں کوئی ایسا شخص جو مسلمان کا مخالف ہو رک نہ سکے گا، ان میں مسلمان ہر وقت داخل ہو سکیں گے۔ مسافروں اور سیاحوں کے لیے ان کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اگر کوئی مسلمان مسافر ان میں رہنا چاہے گا تو اسے 3 دن بطور مہمان کے کھانا اور جگہ دیں گے۔ 3 دن تک مہمان نوازی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ 3 دن تک وہاں پر رہیں گے، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی اور ان کو جگہ دی جائے گی۔ اسے اپنے گرجاؤں میں کسی راز کے معلوم کرنے سے نہیں روکیں گے اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھیں گے، اسے اپنی کسی عبادت میں شریک نہیں کریں گے، کسی کو عیسائی مذہب کی دعوت نہیں دیں گے، نہ کسی طرح کا ان پر جبر کریں گے، اپنے کسی ہم مذہب کو اسلام قبول کرنے سے نہ روکیں گے، مسلمانوں کی ہر جگہ تعظیم کریں گے، لباس اور جو ان کی اور چیزیں ہوتی ہے مانگ میں مسلمانوں سے مشابہت نہیں کریں گے، ان کی زمین میں کچھ نہیں لکھیں گے، نہ اپنے آپ کو ان کے خطابوں سے پکاریں گے، سواری میں گھوڑوں پر زین نہیں کسیں گے،
اپنی تلواروں کو پٹوں کے ساتھ نہیں لگائیں گے، تیر کمان باندھ لے کر نہیں نکلیں گے، اپنی انگوٹھی پر عربی رسم الخط میں کچھ نہیں لکھوائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، کمر میں زیادہ جوڑا پٹ استعمال نہیں کریں گے، اپنی عبادت گاہوں کے باہر صلیب نہیں لگائیں گے، شارع عام یا مسلمانوں کے راستوں میں یا ان کی جو بھی کاروباری جگہوں میں اپنی صلیبوں کو نہیں دکھائیں گے۔ اور اس طریقے سے اس میں اور لکھا ہوا تھا کہ گھٹنے زور سے نہیں بجائیں گے، اپنے مردوں پر نوحہ نہیں کریں گے، مسلمانوں کی گزرگاہوں اور شاہراہ عام پر چراغاں اسی قسم کی آراستگی وغیرہ نہیں کریں گے، اپنی محنتوں کو مسلمانوں کے قریب نہیں لے جائیں گے، غلام جو مسلمان ہو جائے گا اسے پھر اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اس کے گھر کی طرف نگاہ نہ کریں گے، اور ایلیا بیت المقدس میں ہمارے ساتھ یہودی نہیں رہ پائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے کی تصدیق کرتے وقت حسب ذیل اضافہ فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی کو اذیت نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو نہ ستائیں گے اور نہ کسی کو کسی قسم کا جبر اور ظلم کریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ بھی اضافہ فرمایا کہ یہ ہم اپنی طرف سے اور اپنے ہم مذہبوں کی جانب سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم مذکورہ بالا شرائط کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کی جائے، اور ہم اختیار دیتے ہیں کہ جو سخت سے سخت سزا ہو وہ ہمیں دی جائے، اور اس کے بعد اپنی طرف سے لکھا اور جو کچھ اس میں تحریر ہے اس پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء کا اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس تحریر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر لگائی، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عاص، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ساروں نے اس پر مہر لگائی اور اس کی تصدیق کی، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ان خلفاء جو وہاں پر موجود تھے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بڑے درجے کے تھے، ان سے دستخطیں لی اور پھر ان پر ان کی سب کی مہریں لگا کر کے اس طریقے سے اس کو وہاں پر چسپاں کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو مکمل کر دیا تو آپ نے وہاں سے آگے بڑھا کہ میں مسجد کی یہاں پر بنیاد رکھوں۔ سب سے پہلی تو وہاں پر ایک مسجد عمر نام کی ایک مسجد ابھی بھی قائم ہے، مسجد عمر۔ مسجد عمر یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ وہ مسجد ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے لیے وقت ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا کہ نماز پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نماز ادا کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-4 بڑے پادریوں کے ساتھ ریاست کی سیر کے لیے نکلے تھے، اور جو ان کا بڑا پادری تھا سفر دنوس اور وغیرہ، ان لوگوں نے درخواست کی تھی کہ حضرت ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اور یہاں کے تاریخی مقامات آپ کو بتاتے ہیں۔ جب انہوں نے اس طریقے سے کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دی۔ جب اجازت ان سب کو مل گئی تو آپ نے ان کے ساتھ چل دیا، تو انہوں نے بڑے کلیسا جس کا نام کلیسا نشور ہے، کلیسا نشور میں وہ لے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بناوٹ اور اس کے نقش و نگار وغیرہ کو دیکھنے کے بعد جب آپ باہر نکلنے لگے تو اس وقت نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز پڑھنا ہے، کوئی جگہ بتاؤ جہاں پر میں نماز پڑھ لوں۔ تو اس شخص نے کہا، کیونکہ وہ مفتوح لوگ تھے، وہ اب فاتح کے سامنے اپنی کسی بات کو وہ لوگ فاتحانہ انداز میں نہیں کہہ سکتے تھے، ان کو بالکل جھک کر کے کوئی بات کہنا تھا۔ ایک فاتح اعظم یوں کہہ رہا ہے کہ اب مجھے نماز پڑھنا ہے، تو وہ کس طریقے سے انہیں روک سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار یہ ساری چیزیں تو اب آپ کے حوالے ہے، آپ جہاں چاہے نماز ادا کر لیں، اگر آپ چاہیں تو اس کلیسا میں نماز ادا کر لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دور اندیشی کے ساتھ اس چیز کو سوچ کر کے اس طریقے سے کہا کہ نہیں، میں یہاں پر نماز ادا نہیں کروں گا، اگر میں کلیسا میں نماز ادا کر لوں گا تو لوگ آگے آنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ سنت ہے، صحابہ کی یہ سنت ہے کہ جہاں کہیں فاتحانہ شان سے داخل ہوا جائے
وہاں پر وہاں کے کلیساؤں میں اور وہاں کی مندروں میں اور وہاں کی گرجا گھروں میں اور وہاں کی جو معبد گاہیں ہیں اس میں نماز ادا کی جائے اور اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے. حالانکہ ایمان اور اسلام کی جو روش ہے اور جو بالکل برابر کا دیکھنا ہے ہر قسم کے انسان اور لوگوں کے لیے، مذہب والوں کے لیے، اس میں یہ چیز بالکل بھی اجازت نہیں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے نماز کو ادا کی کہ وہاں سے باہر نکل کے آپ کسی کھلی زمین میں ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت زیادہ ہو چلا تھا. جب آپ وہاں سے باہر نکلے تو جو کھلا میدان تھا جس کو برآمدہ کہا جاتا ہے، اس کلیسا کے برآمدے میں دروازے کے باہر آپ نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ خلاصہ کر دیا. دیکھیے آپ کی طبیعت میں کتنی میانہ روی اور کتنا زیادہ تواضع اور کتنا زیادہ آپ پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے کہ آپ نے وہاں پر نماز تو ادا کر لی، لیکن اس کے بعد کا جو عمل آپ کا تھا انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے اس چیز کو اور بیان کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب آپ کے شہر محبوب نگر میں ایم ایس اکیڈمی پیش کرتے ہیں. ایم ایس گرلز جونیئر کالج. ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ درجے کی تعلیم. ایم ایس گرلز جونیئر کالج. ایم ایس کالج کے طلباء نے قائم کی اب تک کئی ریکارڈ. میڈیسن آئی آئی ٹی کے سرکاری اداروں میں سینکڑوں طلباء نے حاصل کی مفت نشستیں. سال گزشتہ میڈیسن کی 1/3 نشستوں پر ایم ایس کالج کے طلباء کا ہوا قبضہ. ایم ایس کالج کی پرشکوہ عمارت میں پورے تعلیمی ماحول میں طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے. اپنے بچوں کے تابناک مستقبل کی مضبوط بنیاد کے لیے آج ہی داخلہ کروائیں. ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ طرز تعلیم. ایم ایس گرلز جونیئر کالج. Cosmic Break Zone CBZ number 1 ہے CBZ. کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے. ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے. آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. پھر دیر کیوں، تشریف لائیے. کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے. ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر. ایک بار کھانے جو آئے یہاں بار بار آنے کو چاہے یہاں. صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے. ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن. شاہوں کے شہر حیدرآباد میں چار مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں. بکنگ سٹارٹ. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر آپ سب کا استقبال ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل بیان کیا جا رہا تھا کہ جب آپ نے کلیسا کے انٹرنس پر، یعنی کلیسا کے مدخل پر اور اس کے مخرج جہاں پر وہ ختم ہوتی ہے اس کے برآمدے میں آپ نے نماز ادا کی.
نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا ارادہ اور آپ کی چاہت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد بھی کچھ اور شہر فتح ہوں گے، جو فتح ہوں گے اس موقع پر صحابہ اکرام یہ نہ سمجھے کہ جس شہر کو اور جس ملک کو اور جس ریاست کو ہم فتح کر رہے ہیں وہ فتح ہونے کے بعد وہاں کی کلیسائیں اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے جو بھی معبد ہوا کرتی ہے ان میں نماز ادا کرنا یہ سنت عمری ہے، اور ہم اگر وہاں پر نماز ادا کرنا اس صحابہ کرام کے ذہن میں یہ چیز آئے گی تو بڑا بگاڑ پیدا ہوگا اور ظلم میری وجہ سے پھیل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی حالت عہد لکھوایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس بات کا پابند کیا اور وہاں پر چسپا کرا دیا۔ کلیسا کے باہر جو بڑی دیوار ہوتی ہے اس پر پہ یہ چسپا کروا دیا کہ کسی بھی شخص کو کلیساؤں میں اور وغیرہ جگہوں میں نماز کے ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھا خیال دوسرے ہم مذہب لوگوں سے، اور وہاں کے رہنے والوں میں جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا اس نے اس بات کو بہت زیادہ ابزرو کیا اور بہت زیادہ اس کو وہ بھانپ کر کے اس نے بیان کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل زمین پر اس وقت یعنی جب وہ آئے تھے اس وقت ان کی حکومت اور خلافت تھی، ایسی بڑی زمین کا بادشاہ اور اکیلے تنے تنہا ایک بہت بڑی اپنے اندر شان رکھنے والے آدمی کو اور ہستی کو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنا زیادہ تواضع کے ساتھ رہ رہا تھا کہ کہیں مجھ سے جانے انجانے میں کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کسی کے ذات زیادتی نہ ہو جائے۔ فلسطین میں رہتے ہوئے، بیت المقدس میں رہتے ہوئے آپ کی یہ سوچ، اور پھر وہ سفردنوس لکھتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ چھوٹی اور بڑی یا پھر جانے انجانے میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی یا پھر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ فوراً ان سے معافی تلافی کر کے اس کا جو بھی ہو سکتا ادا کر کے اس کے دل کو موہ لیتے تھے اور اس کے دل کو خوش کرنے کی فکر کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کی کثرت کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے ہی مذہب کا رہنے والا ہو لیکن ہماری طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور وہاں کے رہنے بسنے والے، وہاں کے جو لوگ تھے اصلی باشندے ہو یا پھر یونان کے رہنے والے ہو، ان کے بچوں کے ساتھ بڑے ادب احترام کے ساتھ پیش آنا اور ان کے بڑے بوڑھوں کے اوپر کچھ نچھاور کرنا اور ان کی عورتوں کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے نا کوئی تکلیف کا نہ دینا، یہ دیکھا گیا۔ اور اس نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ فلسطین کی پوری تاریخ میں جو 4,500 سال پیچھے گزرے تھے اس پوری کی پوری تاریخ میں یہ بات گواہ ہے، اور وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پچھلے زمانے میں میں نے پڑھا تھا کہ ایسا فاتحانہ شان سے داخل ہونے والا اور اتنی تواضع سے رہنے والا اور اتنی انکساری کے ساتھ جھک جھک کر ہر ایک سے ملنے والا اور باتیں کرنے والا، اور فیصلہ اس نے نہیں کیا۔ یہ سارا کا سارا جو معاہدہ میں نے آپ کے سامنے سنایا، یہ پورا کا پورا معاہدہ خود فلسطینیوں نے لکھا، خود فلسطینیوں نے۔ حضرت عمر فاروق نے تو آگے کا تھوڑا سا کچھ اضافہ کیا، ورنہ فلسطینیوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اور آپ کے کردار کو دیکھ کر اور آپ کے فاتحانہ شان سے دخول ہونے کے باوجود وہ انکساری، وہ عاجزی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سارے شرائط لکھ دیے۔ جو ابھی آپ کے سامنے مضمون سنایا گیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ پورے کے پورے دلی طور پہ صرف اور صرف اپنی پگڑی کو نکال کے وہ ان کے پیروں میں نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ اپنے دلوں کو نکال کر کے وہ مسلمانوں کے قدموں میں رکھ رہے تھے کہ ہم نے ہار بھی مان لی ہے اور پھر ہم کبھی آپ کے سامنے کوئی اف تک نہ کہیں گے، بلکہ کوئی ایسا عمل بھی نہ کریں گے کہ ہم اپنی شان کے مطابق کر سکتے تھے، ایسا کوئی عمل نہ کریں گے، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے لکھا کہ ہم کبھی اپنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے زین نہیں کسیں گے، ہم کبھی اپنے پیٹوں سے تلوار کو لٹکا کر نہیں چلیں گے، اور جو ان کی شان ہے اور جو ان کے لیے بڑی مقدس ترین چیز ہے ان کا صلیب، انہوں نے اس معاہدے میں لکھا کہ ہم اپنی صلیب کو کہیں پر نہیں لٹکائیں گے،
نہ کسی گرجا گھر کے سامنے لٹکائیں گے اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ پر جو ان کی دکان ہو مکان ہو کہیں نہیں لٹکائیں گے، بلکہ بالکل ذلیل و خوار ہو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم یہاں پر زندگی گزاریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے زبانوں پر حکومت کرنے کے بجائے دلوں پر ایسی حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی کہ اللہ کی شان اور وہ رعب اور دبدبہ اور وہ اثر اتنا زیادہ ہوا کہ یہ لوگ خود بولنے لگے کہ ہم یہ دیں گے اور ہم یہ دیں گے، ہم یہ دیں گے، آپ نے ہماری جانوں کو بخش دیا۔ کیونکہ پچھلی تاریخوں سے وہ سب کے سب واقف تھے، وہاں کے رہنے والے پچھلی تاریخ سے واقف تھے کہ وہاں کے رہنے والوں کو پچھلی تاریخوں میں وہاں پر رہنے والے یہود ہو یا نصارہ ہو یا یبوسی ہو یا یونانی ہو، جب کبھی کوئی فاتح کوئی بادشاہ وہاں پر حملہ کرتا اور وہاں کے لوگوں کو نکالتا تو وہ بہت کم ایسے بچتے وہاں پر جو ان کے ظلم و زیادتی کا نشانہ نہ بنتے، سب کے سب لوگوں کو ہلاک اور برباد کر کے ان کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچا کر ان کی عورتوں کو اور ان کی بچیوں کو فاتحین کے لیے مقرر کر کے ان کے مردوں کو جلا کے خاکستر کر دیا جاتا، بلکہ ان کے خونوں سے ہولی کھیلا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ان کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سب کا سب انہوں نے حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ مجھے بتاؤ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مسجد قائم تھی پہلے، تو ایک وہاں کا جو سفر دنوس وہ سب کے سب آگے رہا کرتا تھا، وہ سب سے بڑا پادری تھا۔ اس نے کہا کہ عمر فاروق یہ جو کلیسا بنی ہوئی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد قائم تھی۔ تو آپ نے بڑے غور سے چاروں طرف دیکھا اور آپ نے کہا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، مکار ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ جگہ بتاؤ جہاں پر مسجد قائم تھی۔ اس نے دوسرے کلیسا دوسرے گرجا گھر میں لے جایا اور وہاں پر اس نے بتایا کہ یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ تیسری جگہ لے گیا، اس طریقے سے 10 جگہوں کو اس نے بتایا۔ وہ بھی چاہتا تھا، اس کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے اور اس کی جو فتح ہوگی آپ کے دوسرے خلیفہ اور ایسے درویش بادشاہ کے ہاتھ ہوگی۔ وہ بھی آزمانا چاہتا تھا کہ یہ بات پکی ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پیشن گوئی دی تھی مسجد اقصی اور فلسطین کی، وہیں پر آپ نے اس کی جگہ کو بھی بتا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو 10ویں مرتبہ جب بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے، آپ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو بھی باندھا تھا۔ وہ ایسی جگہ انہوں نے بنا کر رکھی تھی، ایسی گد اس کی کہ ایک زمانے سے وہاں پر وہ کچرا پھینکا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ غلیظ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزوں کو تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے پھینکنا شروع کیا، اور پھر جب زیادہ گندی جگہ جہاں پر تھی، آپ کا جو رومال تھا جو آپ کے لیے بستر بھی ہوا کرتا تھا اور جو آپ کے لیے آپ کا رومال اور شال بھی ہوا کرتا تھا، سردی لگے تو آپ کے لیے بلینکٹ بھی ہوا کرتا تھا، اس کو آپ نے نکالا اور اس سے زمین کو صاف کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ آپ صفائی میں لگ گئے، پورے کے پورے صفائی میں لگ گئے، اور اس جگہ کو انہوں نے صاف کیا اور وہاں پر آپ نے بنیاد رکھی کہ مسجد کو یہاں پر تعمیر کیا جائے، مسجد کو یہاں پر تعمیر کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ وہاں پر فلسطین پر قبضہ ہوا یا فلسطین فتح ہوا، اس موقع پر مسجد نام کی کوئی جگہ وہاں پر باقی نہیں تھی، کوئی جگہ جو اصل جگہ ہے وہاں پر نہ ہی کوئی گنبد الصخرہ تھا، اور وہ پہاڑ تو باقی تھا جو گنبد الصخرہ ڈوم آف راک کے نیچے موجود ہے، وہ مقدس ترین پہاڑ، سب کے لیے برابر کی شان کا وہ پہاڑ ہے، اس لیے وہ تو باقی تھا، لیکن وہاں پر کوئی گنبد نہیں تھا اور کوئی مسجد وہاں پر قائم نہیں تھی، بلکہ وہ بالکل استبل کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ استبل یعنی وہاں پر گھوڑے باندھے جاتے، وہ وہیں پر لید کرتے، وہ وہیں پر خراب کرتے، اس طریقے سے کچرا اور اس طریقے سے بالکل اس کو بنا دیا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بنیاد رکھی۔ بنیاد رکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلان کیا کہ یہاں پر مسجد کی تعمیر کی جائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ یہاں سے میں سفر واپسی کے لیے جاؤں۔ پھر آپ نے وہاں کی تاریخی پورے مقدس مقامات کی سیر و تفریح کرنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے جاؤں
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ کون سا دور آیا جس دور میں پھر مسلمان وہاں پر مظلوم ٹھہرائے گئے اور مسلمان مفتوح ہوئے، اور پھر کون سی قوم ایسی تھی جس نے فتح کیا، اور وہ کتنا عرصہ تھا، کتنے سالوں تک دوسری قوم کے ہاتھوں میں یہ فلسطین چلا گیا۔ پھر فوراً بعد حضرت کئی ایسے مسلمانوں میں ایسے نوجوان پیدا ہوئے جن کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین اور بیت المقدس کو فتح فرمایا، اور کس طریقے سے پھر وہ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، پھر وہ کیسے 450 سال گزرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لیوا وہاں پر ہوتے، اور بڑے سکون اور امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ پرسکون طریقے پر، اور یہی وہ موقع تھا فلسطین کے لیے کہ پوری تاریخ میں سب سے زیادہ سکون اور سلامتی کے ساتھ اور پرسکون موقع پر یہ اس جگہ کو استعمال کیا جانے لگا اور وہاں پر رہا جانے لگا، اللہ کی عبادتیں ہوتی، نیک اعمال ہوتے۔ پوری تاریخ میں مسجد اقصیٰ کی پوری تاریخ میں یہ وہ دور آنے والا ہے آئندہ ایپیسوڈز میں، جس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ وہ کون سا 450 سالہ دور ہے، پھر اس کے بعد وہ کون سا 950 سالہ دور ہے جس میں مسجد اقصیٰ بہت ہی زیادہ پرسکون انداز میں رہی، پھر بیچ میں جو 90 سال کے لیے بلکہ 92 سال کے لیے کون سی ایسی قوم تھی جس نے اس کو فتح کیا اور مسلمانوں کو مفتوح کیا۔ انشاءاللہ اس کے لیے انتظار کریں، آئندہ ایپیسوڈ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يهدي